الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ یونس کے 10ویں رکوع سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ایک مقام عطا فرمایا، ایک ٹھکانہ ہم نے عطا کیا، ایک منزلت ہم نے عطا کی، اور ہم نے ان کو عظمت اور سچائی والا مقام ہم نے ان کو عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا أَنزَلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے یقیناً بنی اسرائیل کو ہم نے پہنچا دیا، اتار دیا، مبوّأ صدق، سچے مقام پر، منزلہ کرامت، یعنی شان اور عظمت والے مقام پر ہم نے ان کو اتار دیا، پہنچا دیا۔ وہ الشام، اور وہ ملک شام ہے، وہ مصر، اور وہ مصر ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو عطا کیا، ہم نے من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے رزق ہم نے ان کو عطا کیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، پس وہ اختلاف نہیں کیے، بِأَنْ آمَنَ بَعْضٌ، کہ ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض کفر کیے، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم آنے کے بعد اختلاف کیوں لوگ، یعنی یہ لوگ جو اختلاف کیے، جو جھگڑا کیے، یعنی ایمان لانا یا نہیں لانا، بعض لوگ ایمان لائے حضور پر، بعض لوگ نہیں لائے، تو یہ جو اختلاف ہوا ان کا نہ جانتے ہوئے نہیں، جانتے ہوئے وہ لوگ اختلاف کی۔ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من امر الدین، دین کا معاملہ، بِإِنْجَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائے گا؟ ایمان والوں کو نجات دے گا، وَتَعْذِيبِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ فَإِن كُنْتَ يَا مُحَمَّدُ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْقِصَصِ فَرْضًا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ مِنْ قَبْلِكَ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ عِندَهُمْ يُخْبِرُونَكَ بِصِدْقِهِ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم لا أشك ولا أسأل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه۔ فَإِن كُنْتَ، اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی جو قصے واقعات، فرضاً بفرض محال، یعنی اصل یہاں پر امت سے خطاب کرنا مقصد ہے کہ اگر آپ کی امت کو چاہیے کہ وہ اس میں شک نہ کرے، یقین کرے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ، پس آپ پوچھئے، اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو کتاب پڑھتے ہیں، یعنی تورات، من قبلی کا، آپ سے پہلے، کیونکہ ان کے پاس یہ قصے واقعات ثابت ہیں، وہ آپ کی تصدیق، یخبرونک، وہ آپ کو خبر دیں گے قرآن کی سچائی کی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا اشکو، میں شک بھی نہیں کرتا اور میں سوال بھی نہیں کرتا، یعنی نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لا اشکو، بلکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرآن حق ہے۔ یعنی اصل اس آیت سے مقصد یہ ہے کہ امت کو تعلیم دینا ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے، اس پر یقین کرے، اور قرآن کی تصدیق دوسری کتابیں بھی کرتی ہیں، یعنی جیسا کہ تورات اور انجیل ہے، اس میں بھی قرآن کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں اس کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی ہے۔ لقد جاءک الحق، یقیناً آپ کے پاس حق آ چکا ہے آپ کے رب کی جانب سے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ نہ ہو جائیں ان لوگوں میں سے جو شک کرنے والے ہیں، ولا تکونن، اور آپ نہ ہو جائیں ان لوگوں میں سے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیں،
فتکون من الخاسرین، کہ کہیں آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ان الذین حقت وجبت علیہم کلمۃ ربک بالعذاب لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جن پر آپ کے رب کا کلمہ، آپ کے رب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، بالعذاب، عذاب کے بارے میں، یعنی جن کو اللہ نے عذاب دینے کا فیصلہ فرما دیا ہے، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگر ان کے پاس ہر نشانی بھی اگر آ جائے، حتیٰ یروا العذاب، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ فَلَا يَنفَعُهُمْ حِينَئِذٍ، عذاب کو دیکھ کر اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ عذاب کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے ہی ایمان لانا ہے۔ فلولا ہلا كانت قریۃ ارید اہلها آمنت فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بستی والے ایمان لا لیتے عذاب کے نازل ہونے سے پہلے، کہ ان کا ایمان ان کو فائدہ پہنچاتا۔ الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے، لما آمنوا، جب وہ لوگ ایمان لا لی، کشفنا عنہم العذاب، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم ان سے دور کر دیے، ہٹا دیے ذلت والا عذاب دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم ان کو باقی رکھے ایک مدت تک۔ فلولا ہلا کانت قریۃ ارید اہلها، بس بستی والے ایمان کیوں نہیں لاتے، قبل نزول العذاب بہا، عذاب کے نازل ہونے سے پہلے اس بستی پر، فنفعها ایمانها، کہ اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچا دے، الا لیکن قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے پر، لما آمنوا، جب لوگ ایمان لا لی، عند رؤیت امارات العذاب، عذاب کی نشانیوں کو دیکھ کر، آثار کو دیکھ کر، الموعود، جس عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا، ولم یؤخروا، اور وہ لوگ مؤخر نہیں کرے ایمان لانے کو، الی حلول، عذاب آنے تک، یعنی عذاب آنے کا انتظار نہیں کرے لوگ، خالی نشانیاں، سمٹمز دیکھ کے لوگ فوراً ایمان لا لی تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا لیا۔ باقی کے تمام قوم پر عذاب نازل ہوا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم۔ کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم ان سے دنیاوی زندگی میں ذلت والا عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا، ہٹا دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ہم ان کو فائدہ پہنچائے ایک مدت تک، انقضاء اجالہم، ان کی مدتوں کے ختم ہونے تک، یعنی موت تک ہم ان کو، ان کی موت تک ہم ان کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہے تو ضرور وہ تمام لوگ ایمان لائیں گے جو زمین پر ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی مشیت اور قدرت کو بتا رہا ہے، اللہ کے چاہے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اللہ اگر چاہے تو تمام لوگ ایمان لا لیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے اس چیز کے ذریعے جو اللہ ان سے نہیں چاہ رہا ہے، حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لا لیں، یعنی آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، ایمان لانا یا نہیں لانا یہ الگ مسئلہ ہے، کہ اللہ جس سے توفیق دے گا، ہدایت دے گا، جن کے لیے ایمان اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ لوگ ایمان لائیں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دینا نہ چاہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ الْعَذَابَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ عذاب کو مسلط کرتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ يَتَدَبَّرُونَ آیاتِ اللہ، جو اللہ کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ عذاب کو مسلط کرتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، قل اے رسول اللہ فرما دیجئے، لکفار مکہ تھا، مکے کے کافروں سے، انظروا، تم غور و فکر کرو، دیکھو، جو کچھ زمینوں، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس پہ تم غور و فکر کرو، یعنی نشانیاں، من الآیات الدالۃ علی وحدانیتہ تعالی، علی وحدانیت اللہ تعالی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے ایک خدا ہونے پر، اللہ کی الوہیت پر جو نشانیاں ہیں اس پہ تم دیکھو، غور و فکر کرو۔ وما تغنی الآیات، اور آیتیں، نشانیاں اور ڈرانے والے رسول اس قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی اگر نشانیاں اللہ تعالیٰ بھیج بھی دے
قدرت کی نشانی. انبیاء اگر معجزات بھی بتائیں تب بھی اس قوم کو فائدہ نہیں ہوگا جو ایمان نہیں لانے والی ہے، یعنی وہ دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وما تغنی الآیات والنذر، نذر یہ جمع ہے نذیر کی، ای الرسل عن قوم لا یؤمنون فی علم اللہ تعالی، ای ما تنفعهم فهل ينتظرون فهل ما ينتظرون بتکذیبک الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم من الامم ای مثل وقائعهم من العذاب قل فانتظروا ذلك انی معکم من المنتظرین. وہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں آپ کو جھٹلا کر، مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح، ان لوگوں کے عذاب کی طرح ہی وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی ان سے پہلے سابقہ امتوں کے عذاب کی طرح ہی یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کو جھٹلا کر. یعنی یہ لوگ آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں گویا کہ یہ لوگ عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ جو رسولوں کو جھٹلائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے. قل آپ فرما دیجئے فانتظروا ذلک، تم اس کا انتظار کرو، تم عذاب کا انتظار کرو اے کافروں. انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یعنی میں بھی تم پر اترنے والے عذاب کو دیکھنا چاہتا ہوں. ثم ننجی المضارع لحکایت الحال الماضیہ، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا من العذاب کذالک الانجاء حقا علینا ننجی المؤمنین النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حین تعذیب المشرکین. ثم ننجی، پھر ہم نجات دیں گے ہمارے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے رسولوں پر. اسی طرح یہ حق ہے، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اپنے ذمہ کرم میں. ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو ہم نجات دیں گے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کو. حین تعذیب المشرکین، مشرکین کو عذاب دیتے وقت. قل اے رسول آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس. اب یہاں سے سورہ یونس کا آخری رکوع 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے. قل یا ایھا الناس ای اہل مکہ ان کنتم فی شک من دینی انہ حق فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ای غیرہ وهو الاصنام لشککم فیہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم بقبض ارواحکم وامرت ان ای بان اکون من المؤمنین. اے رسول اللہ فرما دیجئے اے لوگو، ای اہل مکہ، اے مکے والو، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں کہ وہ حق ہے، یعنی دین کی حقانیت کے بارے میں اگر تم کو شک ہے، فلا اعبدو، بس میں عبادت نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن اعبد اللہ الذی، لیکن میں ہر حال میں اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دینے والا ہے، یعنی تمہاری روحوں کو جو نکالنے والا ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. وقیل علی، اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ تم اپنی ذات کو اللہ کے آگے جھکا دو، حنیفاً اس حال میں کہ تم اللہ ہی کی طرف مائل ہو جاؤ. مائلا الیہ، یعنی اللہ کے دین کی طرف مائل ہو جاؤ. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. وَلَا تَدْعُ تَعْبُدْ من دون اللہ ما لا ينفعك ان عبدته ولا يضرك ان لم تعبده فإن فعلت ذلك فرضا فإنك إذا من الظالمین. اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا نہ کرو جو تم کو فائدہ نہیں پہنچاتے اگر تم ان کی عبادت کرو گے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا نہ کرو جو تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان لم تعبدوا، اگر تم ان بتوں کی پوجا نہ کرو گے، یعنی بت نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے، تو لہذا ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تم اس وقت ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. وَإِن يَمْسَسْ فَرْضًا بفرض محال، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ يُصِبْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَفَقْرٍ وَمَرَضٍ فَلَا كَاشِفَ رَافِعَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ دَافِعَ لِفَضْلِهِ الَّذِي أَرَادَكَ بِهِ يُصِيبُ بِهِ أَيْ بِالْخَيْرِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے پہنچا دے، جیسا کہ فقر ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، وہ مرض اور بیماری ہے، تو فلا کاشف لہ، تو اس مصیبت کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی اس مصیبت کو دور کر سکتا. اللہ اگر کوئی مصیبت دے تو اللہ کے سوا کوئی اور مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے، یعنی مصیبت کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو، اس کی مہربانی کو، اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ بھلائی جو وہ تمہارے ساتھ چاہا
اللہ اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے، کوئی چیز دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ ای بالخیر، اللہ تعالیٰ بھلائی پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ وہو الغفور الرحیم، اور وہی خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، ای اہل مکہ قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ لأن ثواب اہتدائہ لہ ومن ضل فانما یضل علیہا لأن وبال ضلالہ علیہا وما انا علیکم بوکیل فأجبرکم علی الہدی۔ قل اے رسول اللہ فرما دیجئے، اے لوگو، اے مکے والو، یقیناً تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی جانب سے، پس جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا تو یقیناً اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہی ملے گا، یعنی ہدایت جو حاصل کرے گا، ایمان لائے گا تو ایمان لانے کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ فإنما، تو ایمان لا رہا ہے اپنی ذات کے لیے، یعنی اس کے ہدایت کا ثواب اسی کو ملے گا، ہدایت لانے کا یعنی ایمان قبول کرنے کا ثواب، ایمان لانے کا ثواب، اس کی جزا اسی کو ملے گی۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی کی طرف لوٹے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، یعنی تمہارے اعمال کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارے اعمال کے تم ذمہ دار ہو، میرا کام صرف پہنچانا ہے۔ فأجبرکم، کہ میں تم کو مجبور کروں ہدایت پر، ایمان لانے پر میں تم کو مجبور نہیں کرتا، میرا کام صرف ایمان کی ترغیب دینا ہے اور دین تم تک پہنچا دینا ہے۔ اگر تم ایمان لائے تو تمہارا بھلا ہوگا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر علی الدعوۃ وأذاہم حتی یحکم اللہ فیہم بأمرہ وہو خیر الحاکمین اعدلهم وقد صبر حتی حکم علی المشرکین بالقتال وأہل الکتاب بالجزیۃ۔ واتبع، اور آپ اتباع کیجئے اس قرآن کی جس کی وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور آپ صبر کیجئے دعوت پر، یعنی آپ جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس کے راستے میں جو بھی تکلیف آ رہی ہے اس پر آپ صبر کیجئے، اور مخالفین اور دشمنوں کی تکلیف پر آپ صبر کیجئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، بِأَمْرِهِ، اپنا حکم بھیج کر، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ انصاف پسند ہے۔ وقد صبر، اور یقیناً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبر فرمائیں، حتی حکم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمایا مشرکوں کے خلاف، بالقتال، جنگ کا، اور اہل کتاب کے خلاف فیصلہ فرمایا اللہ تعالیٰ، بالجزیۃ، ٹیکس کا، یعنی اہل کتاب سے ٹیکس لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نازل فرمایا۔ سورۃ ہود، یہاں سے سورہ ہود شروع ہو رہا ہے، ایک صفحہ اس کے بعد انشاءاللہ 11واں پارہ ختم ہو جاتا ہے، پھر 12واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ سورۃ ہود مکیۃ، سورہ ہود مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے۔ الا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اقیم الصلاۃ کے آیت کے سوا، او الا، یا سوائے اس آیت کے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ وَأُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ جو آیتیں ہیں یہ مدنی ہے، 132 او 23 آیتاً، 122 یا 23 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، یہ حروف مقطعات میں سے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اپنی مراد کو اس سے، یعنی اس سے کیا مراد لیا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ھذا کتاب، یہ وہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیتیں مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، بعجیب النظر، نظمی و بدیع المعانی، اس میں بہترین ترتیب ہے اور بہترین معانی ہے، معانی کا سمندر ہے۔ ثم فصلت آیاتہ، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کی آیاتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے، باخبر، خبر رکھنے والے رب کی جانب سے۔ بینت بالاحکام والقصص والمواعظ، یعنی اس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، احکام کے ذریعے اور قصوں کے ذریعے، والمواعظ، اور نصیحتوں کے ذریعے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، پہلا حکم کیا ہے قرآن کا؟ یہی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تم کو ڈرانے والا ہوں اس سے اور خوشخبری دینے والا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب سے میں ڈرانے والا ہوں۔ ان کفرتم، اگر تم انکار کرو گے، اور تم کو خوشخبری دینے والا ہوں، بالثواب، ثواب کی، جنت کی، ان آمنتم، اگر تم ایمان لاؤ گے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم استغفار کرو
گناہوں کی بخشش طلب کرو اپنے رب سے، من الشرک شرک سے، کفر سے، ہر گناہ سے توبہ کرو، ثم توبو پھر تم توبہ کرو، ارجعوا الیہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، بالطاعت اطاعت کے ذریعے، یمتعکم فی الدنیا وہ تم کو دنیا میں فائدہ پہنچائے گا، متاعا حسنا بہترین فائدہ، بطیب عیش یعنی خوشحال زندگی عطا فرمائے گا، وسعت رزق کشادہ رزق عطا فرمائے گا، الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک یعنی موت تک، ویؤتی فی الآخرۃ اور وہ آخرت میں عطا کرے گا، کل ذی فضل ہر فضل والے کو، جو عمل میں فضیلت لے جانے والا ہے اس کو عطا کرے گا اس کا فضل، جزاء یعنی بدلہ، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم اعراض کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا تھا اس میں ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے دو تاؤں میں سے، فِيهِ حذف احدى التاءين اس میں دو تا میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا، یعنی وَإِن تَتَوَلَّوْا تھا اَيْ تُعْرِضُوا اور اگر تم اعراض کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں، اندیشہ محسوس کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا، وہ قیامت کا دن ہے، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَمِنْهُ اور اسی میں سے ثواب دینا اور عذاب دینا، وَنَزَلَ اور آنے والا کلام نازل ہوا، کما رواہ البخاری جیسا کہ بخاری نے اس کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فیمن ان لوگوں کے بارے میں جو حیا کرتے تھے اس بات سے، ان یتخلا کہ وہ تنہائی میں رہے یعنی تنہائی میں برہنہ ہونے سے جو حیا محسوس کرتے تھے، او یجامع یا مجامعات کرنے سے مباشرت سے جو حیا محسوس کرتے تھے، فیفضی کہ وہ برہنہ ہو جائے آسمان کی طرف، آسمان کے نیچے، وقیل اور کہا گیا یعنی کوئی ضرورت سے فارغ ہوتے ہو برہنہ ہونے کو ناپسند کرتے تھے بعض لوگ، شرماتے تھے، وقیل اور کہا گیا کہ منافقین کے بارے میں آیت نازل الا انہم یثنون صدورہم یہ 11ویں پاری کی آخری آیت ہے، الا انہم یثنون صدورہم سنو آگاہ ہو جو بے شک یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں پھیل لیتے ہیں، لیستخفوا منہ تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں یعنی اللہ سے، الا حین سنو آگاہ ہو جاؤ جس وقت وہ اپنے کپڑوں کو ڈھانکتے ہیں، یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپا رہے ہیں اور جو جانتے ہیں، وہ لباس بھی اگر پہنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے، فلا یغنی استخفاؤہم ان کا اس طرح چھپنے کی کوشش کرنا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، بے نیاز نہیں کرے گا، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے ان باتوں کو جو کچھ دلوں میں ہیں، ای بما فی القلوب جو کچھ دلوں میں ہیں۔ یہاں پر اس آیت پر 11واں پارہ مکمل ہو گیا۔